بیچ میں ایک آپ نے ڈرامہ کیا تھا ایکسپریس کے لیے، گناہ، جس میں چھوٹا سا کیریکٹر تھا بالکل، لیکن کیا ٹیم تھی وہ. مطلب ہے کہ وہ بھی اسی لیے پرابلی سائن کیا ہوگا کہ چھوٹا، وہ کیوں کیا تھا سائن؟ وہ اوبیسلی اس دور سے پہلے تھا کہ میں صرف لیڈ کروں گا. میں بتاتا ہوں. ہاں وہ میسنی کے ٹائم پہ کیا تھا. ہاں میسنی پہ ہم شوٹ کر رہے تھے اور رات کے کوئی 9 بج رہے تھے اور ہمارا پیک اپ ہونے والا تھا اور اگلے دن میری منگنی کے سین تھے. اوکے. مجھے کال آئی، علی ایک کیریکٹر ہے، گناہ ہے، ایک ویب سیریز ہے، یہ وہ. کال کس کی آئی؟ مختار بھائی کی. اچھا. تو وہ ایک ٹیلنٹ ایجنسی رن کرتے ہیں لاہور میں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا ایک بڑا چھوٹا سا کیریکٹر ہے، 2 سے 3 دن کا کام. تو میں نے کہا کب کی ڈیٹس ہیں؟ کل کی. میں اسلام آباد تھا. میں نے کہا مختار بھائی میری تو، میں میسنی کا ابھی میرا پروجیکٹ چل رہا ہے تو میری تو ڈیٹس ہیں ان کے پاس. علی کچھ کر لو نا، دیکھ لو. میں نے کہا ساتھ کون ہے، مطلب کون کون ہے کاسٹ میں؟ میں پوچھتا ہوں. آف کورس. کہتے جگن کاظم ہے، سرمد خوسٹ ہے اور صبا قمر. میں نے جب صبا قمر کا نام سنا نا، کیونکہ میری فیوریٹ ایکٹریس ہیں وہ، اور مجھے تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہی کرنا. اور واٹ این ایکٹریس، کمال ایکٹریس ہے، کمال. ویسے تو سرمد بھی بہت کمال کی ہے، لیکن آپ کی ہاں ایکٹریس میری فیوریٹ ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے نا مختار بھائی کا میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں سکندر بھائی کے پاس گیا جو ہمارے ڈائریکٹر تھے. میں نے کہا سکندر بھائی اس طرح نہیں ہے. سکندر بھائی کہتے یار مجھے نہیں لگتا تمہیں کرنی چاہیے علی، ویب سیریز نہیں ابھی رہنے دو. نہیں اب انہوں نے منگنی کا سین کرنا تھا تو مجھے یہی کہنا تھا. تو میرا دوست ہے جو میسنی میں تھا، میرا بھائی بنا ہوا تھا احمد. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار سکندر بھائی کو کہنا منا لے کسی طرح. تو احمد گیا سکندر بھائی کے پاس. خیر ہم نے بڑی مشکل سے سکندر بھائی کو منایا. اور اگلے دن منگنی کا سین سولو ہوا نا. جب میں واپس آیا تو میں جب جا رہا تھا نا، سکندر بھائی نے کہا اچھا چلو جاؤ. میرا 2 دن کا کام تھا. میں جب جا رہا تھا تو مجھے یہاں پہ درد ہوئی ہے. اچھا. اور میں ایسے ہو گیا تھا بالکل، اور وہ کڈنی سٹون کی طرف. میں کہنے لگی تھی اپینڈیسائٹس ہوا ہے. مجھے لگا تھا اپینڈکس کی کڈنی پیچھے ہوتا ہے ویسے ذرا. مجھے لگا تھا اپینڈکس کی طرف، بٹ مجھے وہ کڈنی سٹون کی پین ہوئی تھی. تو میں جب سیٹ پہ میرا پہلا دن تھا نا، میں گناہ کے سیٹ، گناہ کے دن میں لاہور پہنچا. میں اسی رات لاہور نکل گیا تھا. میں لاہور پہنچا اور میں نے لاہور سے جب میں نکلا ہوں اور میں ڈائریکٹ گیا ہوں ہاسپٹل. میں نے جا کے 2 پین کلرز لگوائے تاکہ مجھے ابھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ آرام آ جائے. میں بعد میں دیکھوں گا. اتنا جذبہ؟ ہاں میں نے کہا میں بعد میں دیکھوں گا. صبا قمر، واہ. میں ڈائریکٹ سیٹ پہ گیا ہوں اور میں نے پورا دن سین کرائے. اور جب میں سین کرا رہا تھا تو مجھے پسینہ آ رہا ہوتا تھا، بہت درد ہوتی ہے مجھے میرے فیس پہ تھی درد. لیکن جب ایکشن ہوتا تھا تو میں بالکل صحیح ہو جاتا تھا کہ اچھا چلو سین کے لیے میں تھوڑی سی درد برداشت کر لوں گا، فیس پہ جو چیز آ رہی ہے وہ میں غائب کر دوں گا. تو میں نے وہ 2 دن اس طرح کام کیا. اور میں جب سین کٹ ہوتا تھا تو میں دوبارہ ایسے ہو جاتا تھا کہ میں لیٹا رہتا تھا. سیریس کمٹمنٹ. ہاں. صبا کو پتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عاشق فین ہیں؟ میں نے انہیں بتایا تھا. تو پھر جب ہم نے سین کیا تھا، کیونکہ ان کا میرا ایک سین تھا ساتھ، تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آئی ووڈ لو ٹو ڈو اے پروجیکٹ ود یو. تو وہ بہت اچھی. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. میں نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی تھیں کہ اچھا جب آپ اسکرین پہ روتے ہیں تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں بتائی تھیں جنہوں نے مجھے نور جہاں میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ریئلی؟ جیسے کیا؟ جیسے یہ ایک رونے والا سین، تھوڑا اگر آپ سیڈ ہو رہے ہو، کیونکہ ہمارے سین ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک طرف ہم نے ایک سین کیا جس کے اندر بڑا ہیپی موڈ ہے، پھر اس کے بعد سیڈ ہے، تو سوئچ کرتے رہنا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کیسے سوئچ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا اپنی پلے لسٹ بناؤ اور سین سے پہلے 1 منٹ کے لیے واش روم میں بند ہو کے، کہیں بھی اپنے روم میں بند ہو کے، تو وہ 2 منٹ کے لیے اپنا ایک ٹریک سنو اور باہر آ کے سین کر لو. موڈ چینج ہو جائے گا. ہاں موڈ چینج ہو جائے گا، اور وہ بہت ہیلپ کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد سے میں نے گلیسرین، وکس سب یوز کرنا چھوڑ دی. ہاں وکس یوز ہوتی ہے نا، آپ ادھر ہلکی سے لگا لیتے ہو. میں نے یہ وکس نہیں سنا کبھی، گلیسرین تو سنا ہے. وکس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، تو وہ پھر ذرا آنکھوں میں آ جاتا ہے. آنکھیں ڈیمیج کرنے کا یہ تھا مجھے 101 لگ رہا ہے. بہت کچھ کرتے ہیں. اوکے. ہاں تو ایسا ہے. تو پھر اس کے بعد لیکن وہ کیریکٹر بہت اچھا تھا میرا، بہت اچھا کیریکٹر. اور اس میں جو لاسٹ سین تھا جب مجھے اور جگن کو مار دیتے ہیں وہ، تو ہم سین کر رہے تھے اور وہ واقعی انہوں نے ایک قبر سی کھودی ہوئی تھی، لائک 3 فٹ کی 4 فٹ کی. تو مجھے صرف تھا کہ صرف ایک شاٹ ہوگا کہ جس میں انہوں نے مجھے اس میں ڈالا ہے. اب انہوں نے مجھے اس میں ڈالا ہے تو بارش شروع ہو گئی اور میرے اوپر مٹی ڈالی، اصلی والی بارش، اور میرے اوپر اصل میں مٹی ڈالی ہے اور میں پورا کورڈ تھا مٹی میں، اور میرے اوپر جگن کو لٹانا تھا اور میرا نیچے سانس بند ہے اور میں واقعی کورڈ ہوں. ہاں یہ بڑا امپیکٹ والا سین تھا. مجھے ایک اختلاف تھا مجھے اینڈنگ سے، وہ بہت مجھے تھا کہ اٹ میڈ نو سینس ایٹ آل.
لیکن وہ شوٹ بہت زبردست شوٹ اچھا ہوا تھا, بہت زبردست شوٹ اچھا ہوا تھا, مگر یہ مشکل سین لگ رہا ہے بہت مشکل, وہ بھی کڈنی پین کے ساتھ. ہاں, اور میں بالکل زمین کے اندر تھا اور مجھے اس دن خیال آیا That's a tough one. اور میرا سانس رکا ہوا, اور جب انہوں نے کٹ بولا نا, بس مجھے یاد ہے کہ میں نے ہاتھ باہر نکالا اپنا اور انہوں نے مجھے ہاتھ سے کھینچا, اور جب میں اٹھا ہوں تو میں سر سے لے کے پاؤں تک کیچڑ میں تھا, میں لٹرلی کیچڑ ہوا تھا, کیونکہ وہ گارڈن کی تھی نا مٹی ساری, وہ دوسری والی تو نہیں تھی کہ وہ اتر جاتی, وہ پھر مجھے بڑی مشکل سے میں نے وہ نکالی ہے اپنے بالوں سے, اپنی آنکھوں سے, بٹ وہ بڑا اچھا سین تھا, مجھے اچھا لگا تھا. نہیں سین تو بہت اچھا تھا, اسٹوری پرابلمٹک تھی, ہاں, وہ ڈڈ ناٹ پھر اس میں میں نے اپنی لک بھی بنائی تھی کہ اچھا بالکل بال چپکا کے کلین شیو کر کے, گاؤں کا جو بوائے تھا, ٹیوٹر ہوتا نا, ہاں ایگزیکٹلی, مزے کی تھی وہ, اسکرپٹ بھی اچھی تھی, کہانی اچھی تھی, اینڈنگ سے میں نے نہیں ایگری کیا, لیکن کہانی اچھی تھی. لیکن مزیداری بات یہ کہ آپ صبا قمر کے فین ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, اتنا سیکھا, سرمد سے آپ نے کچھ نہیں پوچھا سیکھا, جب وہ بھی ایک میں ان سے بھی چیزیں پوچھتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے سرمد گوزٹ کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے, وہ اس میں ایک سین تھا میرا, ایک ISPR کا پروجیکٹ تھا, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, بٹ اس میں میرا ایک سین تھا, میں فوجی تھا اس میں, تو میں ایک سین کے لیے مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ یار آنا, تو میں صرف ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہاں میں نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو سرمد جی کے ساتھ میری ذرا اچھی تھی, اچھی سلام دعا تھی. سرمد بھی از این انسٹیٹیوشن, بڑا زبردست کاسٹ تھی, ایون جگن, I mean it's really good, ڈرامہ بہت اچھا تھا. تو یہ تو گناہ کا تو اچھا ہو گیا. اس کے بعد جو تھی نا آپ کی نور جہاں, اس کا مراد, وہ بھی امید نہیں تھی کہ اتنا انسامبل کاسٹ ہے, کوئی ایک کیریکٹر جو ہے وہ بڑا اسٹینڈ آؤٹ کرے گا. ایک تو اٹ واز سو ویل ڈائریکٹڈ اور ریٹن کہ مصدق نے بہت زبردست مصدق نے کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کون کہہ سکتا تھا کہ نور جہاں جو ہے وہ اتنا ہٹ ہو جائے گا, لیکن وہ ہو گیا. میرا ایئر بائی ہیز ہیڈ اے ریلی گڈ ایئر, یہ ان کے لیے اچھا سال تھا. لیکن جب کاسٹنگ ہوئی تو لوگوں کو تھوڑا سا تھا کہ یہ بہت چھوٹا لڑکا لگ رہا ہے, چھوٹا لگتا ہے بہت, ایگزیکٹلی, مگر اٹ ورکڈ. ہاں اٹ ورکڈ. یہ تو مجھے ندیم بھائی نے اسی وقت بتا دیا تھا جب میری کاسٹنگ ہوئی, میں سیٹ پہ گیا. ندیم بھائی بینگ ندیم بیگ ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے وہ میرے خیال ہے جی. تو ندیم بھائی نے مجھے کہا, میں نے تمہیں جو کیریکٹر دیا ہے نا, یہاں پہ بہت لوگوں کو مسئلہ ہے اس کیریکٹر سے, ابھی ہم شوٹ کر رہے تھے, بہت لوگ چاہ رہے ہیں یہ کیریکٹر کرنا, میں نے تمہیں دیا, ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی دستک کے لیے ندیم بھائی کی مجھے کال آئی نا, علی کیا حال ہے, میں نے کہا میں ٹھیک ہوں ندیم بھائی, یار ایک کیریکٹر ہے اس طرح, یہ میں نے کہا اچھا دیکھو میں پوچھ نہیں رہا تم سے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, ٹرسٹ ہے نا میرے پہ. میں نے کہا ہاں, نور جہاں کے ٹائم کیا تھا نا. یہ اچھا ندیم, اس طرح میں نے کہا ہاں کیا تھا, اس طرح بار کرتے ہیں, یہ اچھا میں نے کہا ہاں کیا تھا میں نے ٹرسٹ, تو آپ بھی کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے ندیم بھائی. تو مجھے کہتے دیکھو میں اپنا ہیرو تو ضائع نہیں کروں گا نا, میں نے تمہارا نام ڈرامے میں ہیرو رکھا ہے, ندیم بھائی نے رکھا تھا میرا نام, کہ نورو ماما اپنے بیٹے کو ہیرو کہتے ہیں. ہاں تو وہ کبھی شک تھا کہ میں کروں کہ نہ کروں, یا وہ میں نے تو اسکرپٹ بھی نہیں پڑھی تھی نور جہاں کی. یو سیڈ یس بیکاز کبرا, ریئلی جس طرح صبا قمر کے ساتھ کام کرنے کے شوق, تو کبرا کے ساتھ شوق تھا. واہ, میں نے کبرا کی وجہ سے ہاں کرتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب مجھے لٹرلی نہیں یقین تھا کہ اچھا اس اسٹیج پہ میں کبرا کے ساتھ کام کروں گا, بٹ مجھے جب اپرچونیٹی ملی بالکل, تو میں تو نہیں, وہ بھی